يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، آپ سبھی حضرات کے علم میں یہ بات اچھی طرح سے ہے کہ 2-3 روز کے بعد ایک مہینہ شروع ہونے والا ہے جس مہینے کا نام ربیع الاول ہے، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس مہینے میں سردار کائنات، فخر موجودات، آقائے مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لیکن مہینے کے سلسلے میں اور دن کے سلسلے میں سب کا یہ اتفاق ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اور اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر کے کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی، اور آپ کی پیدائش کے جشن سے بڑا جشن اور آپ کی پیدائش کی خوشی سے زیادہ خوشی اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرما کے اس انسانیت پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اس احسان کو کسی بھی قیمت پر نہیں چکایا جا سکتا. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا انہی میں سے ایک رسول بھیج کر. اللہ تبارک و تعالی احسان جتانے کو پسند نہیں فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی لاتعداد نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، کسی نعمت کا اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا. اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی زندگی دے کر کے کہ جس زندگی سے ہم ہر طرح کا مزہ لے رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں پر انہی میں سے ایک رسول بھیج کر کے احسان کیا. پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر کے کوئی ذات اس دنیا میں نہیں ہو سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بڑھ کر کے کوئی ذکر نہیں ہو سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں سے بڑھ کر کے کوئی یاد نہیں ہو سکتی، آپ کے تذکروں سے بڑھ کر کے کوئی تذکرہ نہیں ہو سکتا. قلم نگاروں نے، تاریخ نگاروں نے، محرروں نے، کاتبوں نے اپنی زندگی کے بے شمار اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لکھنے میں لگائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات پر مکمل
انتہا تک نہیں پہنچ پائے کہ بس اب کیا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے ساری سیرت کو لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مضمون اتنا وسیع ہے کہ آپ کی پیدائش سے لے کر کے آپ کے روز رحلت تک، یعنی آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے تک، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا چلنا، آپ کا گفتگو کرنا، آپ کا صحابہ کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا، اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا، چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا، یتیموں کے ساتھ کیسے پیش آنا، یہ ساری زندگی کیا کہلاتی ہے؟ سیرت کہلاتی ہے۔ اب بتائیں انسان لکھے گا تو کس کس موضوع پہ لکھے گا اور کتنا لکھے گا؟ آخر وہ کیا ہو جائے گا؟ تھک جائے گا، اس کی زندگی کی انتہا ہو جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی انتہا نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مضمون بہت وسیع ہے۔ اس ٹاپک پر زندگی بھر لکھا جائے، زندگی بھر بولا جائے، بیان کیے جائیں، تقریر کیے جائیں تو ناکافی ہے۔ ہمارے وہاں کیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موقع پر صرف ربیع الاول کے مہینے میں جاگتے ہیں، اور ہمیں آپ کی سیرت کا مضمون اور موضوع صرف ربیع الاول کے مہینے میں یاد آتا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں چند دنوں کے اندر اور خصوصاً 12 تاریخ تک ہم جلسے جلوس کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، بعض و تقاریر کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی کچھ جشن منا کر کے، چراغاں کر کے، جھنڈیاں لگا کر کے اور کعبۃ اللہ کی شبیہیں بنا کے، مسجد نبوی کی گنبد خضرا کی، روضہ اقدس کی شبیہیں بنا کے اور کچھ منچلے کیک کاٹ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا اظہار کر دیا۔ حقیقی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے بتلایا، یہ عشق و اظہار کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انس و محبت کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انسان گلے سے لگائے، اپنی زندگی میں بسائے، عملی نمونہ کر کے دکھلائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ اپنی زندگی میں پیدا کر کے بتلائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ عشق و محبت۔ اچھا، سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہم حق بات سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اگر ہمیں کوئی حق بات سمجھانے کی کوشش کرے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، جو بات ہم نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا رکھی ہے، یا جو بات ہم ابھی تک سنتے چلے آ رہے ہیں یا کرتے چلے آ رہے ہیں، یا جو ریت و رواج ہمارے معاشرے میں اور ہمارے شہر میں، ہمارے کلچر میں چلا آ رہا ہے، وہی صحیح ہے، یہ نئی بات ہمیں ہضم ہونے والی نہیں۔ بعض مرتبہ تو اگر صحیح سمجھانے کی کوشش کی جائے تو لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھیا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ و تو محبت نہیں ہے، یہ گستاخ رسول ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ گستاخ رسول۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر عید میلاد النبی منانے کو غلط بتایا جائے اور منع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نام پر جشن میلاد منانے کو منع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیک کاٹنے کو منع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر چراغاں کرنے کو منع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر روشنیاں لگانے کو منع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھنڈیاں لگانے کو منع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جشن منانے کو منع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلسے جلوس کو منع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کعبۃ اللہ کی شبیہیں اور گنبد خضرا کی شبیہیں اور روضہ اقدس کی شبیہیں کرنے کو منع کیا جائے، ان کو بنانے کو منع کیا جائے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ان کو اللہ کے رسول سے عشق نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے نہ تو یہ خود کرتے ہیں، نہ کسی دوسروں کو کر دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، جس سے ہمیں محبت ہے نا، تو اس کی محبت کے انداز بھی ہمیں اسی سے سیکھنا پڑیں گے جس سے ہمیں کیا ہے؟ محبت ہے۔ بھائی محبت کرنے کا انداز سامنے والے کے ہاؤ بھاؤ کو دیکھ کر کے
اس کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر کے اور اس کے مزاج کو دیکھ کر کے محبت کا اظہار کیا جائے گا، یا یوں ہی دھڑلے سے محبت کا اظہار کر دیا جائے گا؟ اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پڑھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. اور ایک جو تعصب کا لبادہ ہم نے اوڑھ لیا ہے اور تشدد کا جو لبادہ ہم نے اپنے ذہن و دماغ کے اوپر اوڑھ لیا ہے اور ایک طرح کی ہم نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر جو عشق و محبت کی جو شکل پیدا فرما لی ہے، اس سے ہٹ کر کے ہمیں سائڈ میں آ کر کے ہمیں ٹھنڈے دماغ کے ساتھ یہ دیکھنا پڑے گا، یہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی ہم زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرتے ہیں یا صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عشق و محبت کیا کرتے ہیں. اس چیز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے ان سے زیادہ آپ سے عشق و محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جان نچھاور کر دیا کرتے تھے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہم تو صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے، اللہ کے رسول سے عشق ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے. یقیناً ہر مومن کا ایمان کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہونا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے تو ہمارا ایمان کامل و مکمل نہیں ہے. خود اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. ایک جگہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی لگاؤ ہونا یہ ہمارے ایمان کا کیا ہے، تقاضا ہے. لیکن ہم آپ سے محبت کا اظہار کس انداز میں کریں گے؟ کیا صرف ربیع الاول کا مہینہ آ جانے کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں جو کچھ خرافات اور رسومات ہوتی ہیں ان رسومات کو ادا کر دینے کا اور ان خرافات کو انجام دے دینے کا نام عشق نبی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیک کاٹ دینے کا نام عشق نبی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھنڈیاں لگا لینے کا اور جھنڈیاں لہرا لینے کا نام عشق نبی ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر چراغاں اور روشنیاں کر لینے کا نام عشق نبی ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میلاد پڑھ لینے کا نام عشق نبی ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو کچھ ہم عشق اور محبت کے نام پر اس مہینے کے اندر خصوصاً 12 ربیع الاول تک کرتے ہیں، یہ سب کام کر لینے کا نام عشق نبی ہے؟ اگر ہم اس کو صحابہ کرام کی زندگی کے ذریعے ٹٹولتے ہیں اور ڈھونڈنے جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سب کام کرنا عشق نبی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کرنے کا نام گویا کہ یہ بدعت ہے. آپ کی منشا کے خلاف کرنے کا نام کیا ہے؟ بدعت ہے. بھئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے تو 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی. 40 سال کے بعد لوگوں میں یہ پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، اللہ کے نبی ہیں، ان کے پر وحی نازل ہوتی ہے. آپ کو نبوت ملنے کے بعد آپ اس دنیا کے اندر 23 سال زندہ رہے. کتنے سال؟ 23 سال. اگر جشن میلاد منانا صحیح ہوتا تو بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر جشن مناتے یا نہیں مناتے؟ بتائیے آپ مجھے. بھئی ہم میں سے جو لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، حالانکہ منانا نہیں چاہیے، جائز نہیں ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے یہ بات بول رہا ہوں. تو جس کسی انسان کا برتھ ڈے آتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں برتھ ڈے مناتا ہے یا نہیں مناتا ہے؟ بتاؤ میرے ساتھ بولو، 1-2 لوگ تو بول دو مجھ سے. مناتا ہے نا کہ نہیں مناتا ہے؟ اب ایک بات سمجھیے. اچھا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ انسان اپنا برتھ ڈے اس وقت منایا کرتا تھا جبکہ اتفاق سے اس کی پیدائش کا دن اور تاریخ ایک ساتھ میں آ جائے، اور اب تو یہ چل رہا ہے کہ انسان ہر سال اپنا برتھ ڈے مناتا ہے نا. اچھا اس میں آپ سمجھیں، یہ برتھ ڈے منانا بظاہر ایسا ہے کہ یہ لوجک سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ برتھ ڈے انسان منا کیسے رہا ہے. عقل کی روشنی میں آپ سمجھ لیں. برتھ ڈے مانے پیدائش اور ڈے کے مانے دن. برتھ ڈے کا مطلب ہوا پیدائش کا دن. اب جو بھی انسان برتھ ڈے مناتا ہے وہ دن میں مناتا ہے کہ نائٹ میں مناتا ہے؟ بتائیے آپ مجھے. تو یہ برتھ ڈے ہوا یا برتھ نائٹ ہوا؟ برتھ نائٹ ہوا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انسان جس دن اپنا برتھ ڈے مناتا ہے
اتفاق سے آپ سمجھ لیں کہ کوئی انسان، آج کتنی تاریخ ہے؟ 15 تاریخ کو پیدا ہوا بروز جمعہ، لیکن جس دن 15 تاریخ آ رہی ہے اس دن جمعہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ پیر ہے۔ یعنی کہ 15 ستمبر کو انسان اپنا برتھ ڈے منا رہا ہے، لیکن اتفاق سے جس دن وہ پیدا ہوا تھا وہ دن تھا جمعے کا، اور جس دن وہ برتھ ڈے منا رہا ہے وہ دن کون سا ہے؟ پیر کا، سوموار کا، منڈے۔ تو بتاؤ اس کو برتھ ڈے بولیں گے یا برتھ ڈیٹ بولیں گے؟ بتائیے آپ مجھے۔ یہ برتھ ڈے ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ جس دن آپ برتھ ڈے منا رہے ہو اس دن آپ کی پیدائش کا دن نہیں ہے بلکہ پیدائش کی تاریخ ہے، تو اس کو آپ برتھ ڈے نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کو کیا بولیں گے؟ برتھ ڈیٹ بولیں گے۔ اور اگر آپ منا رہے ہیں تو پھر دن میں منانا چاہیے۔ آپ تو دن میں نہیں منا رہے ہیں بلکہ اس کو کائے میں منا رہے ہیں؟ رات میں منا رہے ہیں۔ پتہ یہ چل رہا کہ عقلی طور پر یہ چیز ٹھیک اور مناسب نہیں ہے، لہٰذا برتھ ڈے انسان کو منانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی زندگی پر غم کرنا چاہیے کہ یار میرا ایک سال جو ہے نا میری زندگی سے کم ہو گیا اور میں نے نہ جانے کتنے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے کام اس سال کے اندر کیے ہیں، لہٰذا اب جو کچھ بچی کھچی زندگی ہے اس کے اندر میں توبہ اور استغفار کروں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کروں اور اپنی زندگی اچھی گزارنے کی کوشش کروں۔ تو بات کہاں سے نکلی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن سے۔ کچھ یاد ہے؟ دماغ سے نکل گئی برتھ ڈے کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیدائش کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 23 سال اس دنیا کے اندر زندہ رہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا کہ بھئی پیدائش کا دن منانا صحیح ہے اور جائز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی کے اندر اپنا برتھ ڈے مناتے اور میلاد مناتے، جشن میلاد النبی مناتے، اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تاکید کرتے کہ بھئی آپ بھی میرے ساتھ رہ کر کے مجھ سے طریقہ سیکھ لو، کیا کر لو کہ میرا برتھ ڈے کیسے منانا ہے۔ بھئی صحابہ کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے آئیڈیل بنا کے گئے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے جس کسی کی بھی اقتداء کر لو گے، اتباع کر لو گے، راہ راستوں کو پا جاؤ گے، سیدھے راستے پر چل پڑو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رہتی دنیا تک کے لیے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے زندگی گزارنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا برتھ ڈے نہیں منایا اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تاکید نہیں فرمائی۔ آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے اس دنیا سے وصال کے بعد، تشریف لے جانے کے بعد 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں چھوڑ کر گئے۔ اگر صحابہ کرام کسی ڈر کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب اور خوف کی وجہ سے آپ کی زندگی میں برتھ ڈے نہ منا سکے تو آپ کی زندگی کے بعد برتھ ڈے مناتے، یوم پیدائش مناتے، جشن میلاد مناتے کہ بھئی ہماری ہمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا یوم پیدائش منانے کی نہیں ہو سکی، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم برتھ ڈے مناتے تو وہ منع نہیں کرتے، لہٰذا ہم آپ کے جانے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ برتھ ڈے مناتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کتابوں کا مطالعہ کر لیں، علماء سے پوچھ لیں، تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش اور جشن میلاد منایا۔ صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آیا۔ تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ایمان کی حالت میں۔ تابعین کی زندگی میں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد منایا ہو۔ تابعین کے بعد تبع تابعین کا زمانہ آیا، ان کی زندگی میں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منایا ہو۔ تابعین کے بعد فقہا کا زمانہ آیا، محدثین کا زمانہ آیا، صلحاء کا زمانہ آیا، اولیاء کا زمانہ آیا، علماء کرام کا زمانہ آیا۔ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ کسی عالم دین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد منانے کی تاکید کی ہو اور یہ بتایا ہو کہ بھئی فلاں صاحب نے فلاں موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد منایا تھا، یا یہ کسی تابعی اور تبع تابعی سے یا صحابی سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ان لوگوں نے منایا ہے، لہٰذا ہم بھی ان کی اقتداء میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، دنیا کیا کر رہی ہے؟ دیکھو سارے علماء تو برحق نہیں ہے نا، کچھ اچھے علماء ہیں، کچھ برے علماء ہیں، ہر طبقے میں، ہر فرقے میں، ہر جماعت میں آپ کو ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے۔ فرض کریں آپ لوگ مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، میری باتوں کو آپ لوگ بہت اتفاق کے ساتھ اور گویا کہ ایک یقین کے ساتھ، یقین کی پختگی کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ آپ میری بات کو سنتے ہیں، لیکن اگر میں کوئی غلط کام اور کوئی غلط عمل کروں تو آپ اس کو تو سپورٹ نہیں کریں گے نا،
کسی بھی قیمت پر. آپ کی عقیدت اپنی جگہ پر ہے, لیکن میرے کسی غلط کام کو آپ سپورٹ کر دیں, یہ اپنی جگہ پر ہے. آپ میرے کسی کام کو غلط سپورٹ نہیں کریں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ میں کوئی غلط کام کر لیتا ہوں تو میرے اس غلط کام کرنے کی وجہ سے یا کوئی غلط رواج اور کلچر پیدا کرنے کی وجہ سے وہ کام جائز اور حلال نہیں ہو جائے گا. وہ میرا اپنا عمل ہوگا جس کو میں نے غلط قرار دیا ہے, میری خود کے گناہ کا وہ ذریعہ اور سبب بنے گا, لیکن دوسرے میرے دیکھا دیکھی اس عمل کو انجام دیں, یہ ان کے لیے کسی بھی قیمت پر صحیح نہیں ہوگا. تو جن لوگوں نے جشن میلاد کا لیبل لگا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو لبھایا اور اس طرح سے ورغلایا کہ جو لوگ جشن میلاد نہیں مناتے ہیں وہ گستاخ رسول ہیں, نعوذ باللہ. اللہ کی قسم ہم گستاخ رسول نہیں ہیں. ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں جس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے محبت کا اظہار ہمیں بتلایا ہے. ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے عشق کا ثبوت اس انداز میں دینا چاہتے ہیں جس انداز میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے عشق کا کیا دیا ہے, ثبوت دیا ہے. ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار اس انداز میں کرنا چاہتے ہیں جس انداز میں ہم نے اکابر کو دیکھا ہے, جس انداز میں ہم نے اپنے فقہا کو دیکھا ہے, جس انداز میں ہم نے اپنے اولیاء کو دیکھا ہے, جس انداز میں ہم نے صوفیاء کو دیکھا ہے, جس انداز میں ہم نے تابعین, تبع تابعین اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا ہے. ایک صحابی کی زندگی میں آپ کا میلاد منانے کا اور جشن منانے کا کوئی ثبوت ملتا ہی نہیں ہے. 12 ربیع الاول آتا ہے, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں نے جیسا کہ شروع میں بتلایا کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ فکس نہیں ہے, اس میں اختلاف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں آپ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, بعض حضرات کہتے ہیں آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, بعض حضرات کہتے ہیں آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, بعض حضرات کہتے ہیں آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. تو ہم کون سی والی بات مانیں؟ 12 والی مانیں, 9 والی مانیں, 8 والی مانیں, 2 والی مانیں؟ اس میں ہم الجھ جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سلسلے میں سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. لہٰذا 12 ربیع الاول کو یقین کے ساتھ یوم وفات تو کہا جا سکتا ہے, لیکن یوم پیدائش نہیں کہا جا سکتا. اسی لیے آپ نے وہ بات بڑی مشہور ہے نا, 12 وفات کے نام سے تو آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی, لیکن 12 ربیع الاول یوم پیدائش کے نام سے مشہور ہو یا یوم پیدائش ہے, اس سلسلے میں آپ نے یقینی اور قطعی کوئی بات نہیں سنی ہوگی. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا کرتے تھے جیسا عشق کرنا چاہیے تھا, اور ہم صرف جو ہے نا جشن کے طور پر عشق کا ثبوت دینا چاہتے ہیں, اور سال بھر ہم جو ہے نا اپنی چھٹی کرنا چاہتے ہیں. جیسا ہندوانہ جشن ہوتے ہیں, عیسائیوں کے جشن ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ان کو ان کے مذہب پر عمل کرنے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے, وہ مذہب پر عمل کرنے سے جان چراتے ہیں اور بچتے ہیں. جب ان کے تہوار آتے ہیں, ان کے رسم و رواج آتے ہیں, وہ جشن منا کر کے اپنے آپ کو کیا کر لیتے ہیں, فارغ کر لیتے ہیں. سال بھر ان کی کیا ہو جاتی ہے, چھٹی ہو جاتی ہے. انہی کی دیکھا دیکھی ہم لوگ بھی ربیع الاول کے مہینے میں جو کچھ ہم نے اپنے دماغ سے گھڑ لیا یا جو کچھ ہم دیکھا دیکھی کرتے ہوئے اور چلے آ رہے ہیں, وہ سارے کام ہم نے انجام دے دیے, اور 12 ربیع الاول کے بعد ہم ایک سال بھر کے لیے بالکل سائلنٹ ہو جاتے ہیں, اور ہمارا سارا عشق کیا ہو جاتا ہے, ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بھائی عشق نبی کا تقاضا تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا عملی نمونہ ہو. میرے آقا مدنی بال کیسے رکھا کرتے تھے, میرے بال بھی ایسے ہوں. مونچھیں کیسی رکھا کرتے تھے, میری مونچھیں بھی ایسی ہوں. داڑھی کتنی رکھا کرتے تھے, میری داڑھی بھی اتنی ہو. امامہ کیسا بانا کرتے تھے, میرا امامہ ایسا ہو. کیسے کپڑے پہنا کرتے تھے, میرے ایسے کپڑے ہوں. ناخن کاٹنے کا میرے آقا کا طریقہ کیا تھا, ایسے میں ناخن کاٹوں. تیل لگانے کا میرے آقا کا طریقہ کیا تھا, میں ایسے تیل لگاؤں. کھانا کھانے کا طریقہ کیا تھا, میں ویسے کھانا کھاؤں. دسترخوان پر بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا, میں ویسے کھاؤں. اگر کوئی ایسا بچہ جو کہ یتیم ہے میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے, یا ایسا میری بیوی کے ساتھ آیا ہے جو پہلے کسی شوہر کے ساتھ ہے, تو اس کی کیسے تربیت کرنا ہے, یہ میں میرے آقا سے سیکھوں. میرے آقا چلتے کیسے تھے, میرے آقا کا پاجامہ ٹخنوں سے کتنے اوپر ہوا کرتا تھا, میرے آقا کس طرح سے لوگوں سے گفتگو کیا کرتے تھے, کس طرح سے پیش آیا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے. صرف چراغے کرنے کا, جھنڈیاں لگا لینے کا, جشن میلاد منا لینے کا, آپ کے نام پر کیک کاٹ لینے کا نام عشق نہیں ہے, یہ ڈھونگ ہے. اور یہ کیا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا کہ ایک طریقے سے دھوکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ ساری چیزیں خرافاتیں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہیں کیا جا رہا ہے, بلکہ آپ کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے اور آپ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. صحابہ کرام بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف تھوڑی لائے تھے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ بھائی میرا جشن منایا جائے, میرا میلاد منایا جائے, میرا برتھ ڈے منایا جائے, میرا یوم پیدائش منایا جائے. آپ تو یہ چاہتے تھے کہ جو دین میں لے کر کے آیا ہوں اس دین کی مکمل اتباع کی جائے. میں جو عملی نمونہ آپ کے لیے بن کر کے آیا ہوں, میرے دیکھا دیکھی وہ عملی نمونہ اپنی زندگی کے اندر ڈھالا جائے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منشا ہوتی
کہ میرا جشن میلاد منایا جائے تو آپ کو بات یاد ہوگی کہ کفار مکہ کی طرف سے آپ کو پیشکش کی گئی کہ اگر آپ عرب کے سردار بننا چاہتے ہیں تو سرداری ہم آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اگر آپ اس عرب کے سب سے زیادہ امیر المالدار بننا چاہتے ہیں تو ساری دنیا کا مال و زر ہم آپ کے قدموں میں لا کر کے ڈھیر کر دیتے ہیں، اگر آپ کو اس عرب کے سب سے بڑے حسن و جمال یعنی خوبصورت عورت کی تلاش ہے تو ہم اس سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ کفار مکہ نے کہا کہ آپ جو چاہیں ہم آپ کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس دعوت و تبلیغ کے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں اور اپنے اس پیغام کو لوگوں میں پہنچانے سے باز آ جائیں، ہم آپ کی ساری چاہتیں پوری کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے فرمایا تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دو تو بھی میں اپنے مشن سے اور دعوت تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہوتی تو آپ نعوذ باللہ ہاں نہیں کر لیتے کہ ہاں ساری چیزیں میرے لیے کر دو، چلو ٹھیک ہے میں اپنے مقصد سے ہٹنے کو کیا ہوں۔ صحابہ کرام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے، ہم کائے کے عاشق رسول ہیں، ہم تو اپنے نفس کی اور اپنے دل کی ماننے سے بازی نہیں آتے ہیں، ہمیں تو وہ ہونا جو ہمارا دل چاہ رہا ہے، جو ہماری مرضی چاہ رہی ہے، جس میں ہماری اپنی سہولت ہے، جس میں ہماری اپنی مرضی ہے۔ نہیں میرے دوستوں، صحابہ کرام وہ تھے کہ اپنی چاہتوں کو دبا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی چاہتوں کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کرام میں سے کچھ کناروں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا خطبے کے دوران کہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، کیونکہ سامنے جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو بات کرنے والے کا بھی دل نہیں لگتا ہے بلکہ ذہن منتشر ہوتا ہے، اور جو بات سننے والے ہوتے ہیں ان کا بھی ذہن ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا آپ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے چل کر کے مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، آپ کے کان میں آواز پڑی، آپ وہیں سڑک پر بیٹھ گئے۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول نے کہا عبداللہ ابن مسعود میں نے آپ سے بیٹھنے کو تھوڑی کہا تھا، میں نے تو ان صحابہ سے کہا تھا جو مسجد کے اندر موجود تھے، آپ سڑک پر تھے، آپ وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کیا جواب دیا؟ یہ تھا اصل عشق۔ کہا اللہ کے رسول مجھے بھی پتا ہے کہ وہ کلام آپ نے مجھ سے نہیں کیا تھا، آپ نے مجھ سے نہیں کہا تھا کہ عبداللہ آپ وہیں بیٹھ جاؤ روڈ پر، لیکن میری یہ مجال نہیں تھی کہ آپ کا یہ حکم میرے کانوں میں پڑے کہ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ اور میں کھڑا رہوں، میں آپ کے اس حکم کی اتباع میں روڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھے بھی یہ بات معلوم تھی کہ آپ مجھ سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، جنگ احد کے موقع پر کفار اور مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کے ذریعے وار کیا گیا۔ جب حضرت ابو دجانہ نے دیکھا کہ نعوذ باللہ یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیں گے، شہید کر دیں گے، ابو دجانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ کر لی اپنے بدن کے ذریعے۔ آپ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر کے پیٹ کر کے ایسے کھڑے ہو جاتے اور اپنے سینوں پر تیروں کو لے لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پیٹ کو ان کے سامنے کرنا گستاخی سمجھا اور ادب کے خلاف سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی طرف اپنا سینہ کیا اور اپنی پیٹ اور پشت کو کفار اور مشرکین کی طرف کیا اور آنے والے تیروں کا اپنی پشت پر استقبال کیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے عشق و محبت کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پہلے بھی ایک واقعہ آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی سے کچھ دوری پر ایک مکان لے لیا، تو آپ کو مسجد نبوی پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوا کرتی تھی، نہیں پہنچ پایا کرتے تھے، تو ایک اور صحابی جو آپ کے پڑوس میں رہا کرتے تھے ان سے کہا کہ ایک دن آپ مسجد نبوی پابندی سے جائیں اور دوسرے دن میں پابندی سے جاؤں گا، آپ جو کچھ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنیں مجھے آ کر کے بتلا دیں، میں اس کلام کو سیکھ لوں گا اور اس کے اوپر عمل کروں گا، جو کچھ کلام میں آپ کا سنوں گا میں اس کو آ کر کے آپ کو بتلا دوں گا، آپ سیکھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا۔ یعنی کہ ان صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے اتنا تعلق اور اتنا محبت تھا کہ آپ کے ایک ایک کلام کو اپنے کانوں سے نہ سننا گوارا نہیں کرتے تھے، یعنی یہ چاہت ہوتی تھی کہ ہمارا کوئی کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہ رہنے پائے جس کو ہم نہ سن سکیں اور ہم اس کے اوپر عمل نہ کر سکیں۔ ایسا ہوتا ہے عشق، اس کو کہتے ہیں عشق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو عشق ہوتا ہے نا وہ پوری زندگی سرابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، گھر میں عشق والا ماحول بناتے ہیں، بچوں میں عشق نبی والا ماحول بناتے ہیں، اپنی بیویوں میں عشق والا ماحول بناتے ہیں، اپنی اولادوں میں عشق والا ماحول بناتے ہیں، اپنے گھر کو پورا جو ہے نا سنت نبوی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، ہم اس 2023 کے اندر اب بھی اگر ہم جشن اور میلاد والے مسئلے کو نہیں سمجھیں گے تو سمجھو کہ ہم نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اس ترقی کے دور میں بھی اگر اتنی سینس ہمارے اندر نہیں آئے گی کہ بھیا یہ صحابہ کرام اتنے بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن نہیں منایا، جب انہوں نے عشق نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جشن منا کر کے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ جشن منا کر کے اپنے عشق کا کیا دیں؟ ثبوت دیں۔ اور دیکھو عید ہماری شریعت میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، کتنی عیدیں؟ ایک عید اور بقرہ عید۔
حدیث کے اندر جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے، وہ کیوں کہا گیا میں کسی اور موقع پر بیان کروں گا۔ اس کے علاوہ کہیں پر بھی عید کا تذکرہ اور عید کا ذکر نہیں آتا ہے، لہٰذا عید میلاد النبی کے نام پر عید میلاد النبی منانا یا جشن عید میلاد النبی منانا یہ شریعت سے، قرآن اور حدیث سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، فقہا سے، اولیاء کرام سے اور علماء کرام سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں من گھڑت ہیں، خرافات اور رسومات ہیں، ان کو کرنے پر عشق نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بددیانتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت کا اظہار نہیں ہے بلکہ یہ فراڈ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔